اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گی بہت ہی اہم ٹاپک پر، جو کہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ بہت ساری کتابیں ہیں اور آپ انشاءاللہ بہت ساری باتوں کو جانتے بھی ہوں گے، اور بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے۔ بہت ساری بکس ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن میں آپ کو یاد دہانی کروا دوں، میں آپ کو جو بھی انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہوں وہ قرآن پاک کی تفسیر سے اور احادیث سے انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہوں، نہ کہ انٹرنیٹ سے دیکھ کر یا پھر کسی اور۔ ایسے تو بہت ساری کتابیں، بعض دفعہ انسان پاگل ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آمدنی کا کوئی بھی ذریعہ ہو، چاہے وہ تجارت ہو، زراعت ہو یا ملازمت، حقیقت میں تو انسان ایک محدود کام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، بس انسان وہ محدود کام کر دیتا ہے، لیکن اس محدود کام کے اندر کسی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ضرورت کی اشیاء پیدا کرتے ہیں اور تمہیں عطا کرتے ہیں، لہٰذا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب اسی کی عطا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے، وہاں زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جہاں نماز کا ذکر فرمایا وہاں ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس زکوٰۃ کی اتنی تاکید وارد ہوئی ہے کہ جب اس زکوٰۃ کی اتنی تاکید ہے اور دوسری طرف اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہمیں مال عطا کیا اور اس کا مالک بنایا، اور پھر صرف 2.5% ٹھیک اللہ کے مطالبے کے مطابق ادا کر دے، تو اس پر کوئی آسمان نہیں ٹوٹ جائے گا، کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔ بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو زکوٰۃ سے بالکل بے پرواہ ہیں، یاذ باللہ، وہ تو زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں۔ ان کی سوچ تو یہ ہے کہ یہ 2.5% کیوں دیں، جو مال آ رہا ہے وہ آئے۔ دوسری طرف بعض لوگ وہ ہیں جن کو زکوٰۃ کا کچھ نہ کچھ احساس ہے اور وہ زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں، لیکن زکوٰۃ نکالنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ جب 2.5% زکوٰۃ فرض کی گئی تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک حساب لگا کر زکوٰۃ نکالی جائے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کون حساب کتاب کرے، کون سارے اسٹاک کو چیک کرے، لہٰذا بس ایک اندازہ کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اب اس اندازے میں غلطی بھی واقع ہو سکتی ہے اور زکوٰۃ نکالنے میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر زکوٰۃ زیادہ نکال دی جائے تو انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اگر 1 روپیہ بھی کم ہو جائے، یعنی جتنی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس سے 1 روپیہ بھی کم زکوٰۃ نکالی جائے، تو یاد رکھیے وہ 1 روپیہ آپ نے حرام طریقے سے اپنے پاس روک لیا ہے، اور وہ 1 روپیہ تمہارے سارے مال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال میں زکوٰۃ کی رقم شامل ہو جائے، یعنی پوری زکوٰۃ نہیں نکالی بلکہ کچھ زکوٰۃ نکالی اور کچھ باقی رہ گئی، تو وہ مال انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے اس بات کا اہتمام کریں کہ ایک پائی کا صحیح حساب کر کے زکوٰۃ نکالی جائے۔ اس کے بغیر زکوٰۃ کا فریضہ کما حقہ ادا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو زکوٰۃ ضرور نکالتی ہے، لیکن اس بات کا اہتمام نہیں کرتی کہ ٹھیک حساب کر کے زکوٰۃ نکالے۔ اس کی وجہ سے زکوٰۃ کی رقم اس کے مال میں شامل رہتی ہے اور اس کا نتیجے میں ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ ویسے زکوٰۃ اس نیت سے نکالنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی رضا کا تقاضا ہے اور ایک عبادت ہے، عبادت سمجھ کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ نکالنے سے ہمیں کوئی منفعت حاصل ہو یا نہ ہو، کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہی سوچ کے اس کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہم سب پہ فرض ہے، بذات خود مقصود ہے۔ اصل مقصد تو زکوٰۃ کا یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہم پہ اتنا ہے کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوائد بھی عطا کرتے ہیں۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور زکوٰۃ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے حق میں یہ دعا فرماتے ہیں، بخاری شریف: اے اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرمائیے، اور اے اللہ، جو شخص اپنے مال کو روک کر رکھ رہا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کے مال پر ہلاکت ڈالیے۔ چنانچہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ادھر ایک مسلمان نے زکوٰۃ نکالی تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی آمدنی کے دوسرے ذرائع پیدا کر دیے اور اس کے ذریعے اس زکوٰۃ کا زیادہ پیسہ اس کے پاس آ گیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے اگرچہ گنتی کے اعتبار سے پیسے کم ہو جاتے ہیں، لیکن بقیہ مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی برکت پیدا ہوتی ہے کہ اس برکت کے نتیجے میں تھوڑے مال سے بھی بہت زیادہ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ آج کی دنیا گنتی کی دنیا ہے۔ برکت کا مفہوم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ برکت اس چیز کو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی چیز میں بھی زیادہ فوائد حاصل ہو جائیں۔ مثلاً آج آپ نے پیسے تو بہت کمائے، لیکن جب گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ بچہ بیمار ہے، اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے اور ایک ہی طبی معائنے میں وہ سارے پیسے خرچ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیسے کمائے تھے اس میں برکت نہیں ہوئی۔ یا مثلاً آپ پیسے کما کر گھر لے جا رہے ہیں، راستے میں ڈاکو مل گیا، اس نے پستول دکھا کر سارے پیسے چھین لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے تو حاصل ہوئے لیکن اس میں برکت نہیں ہوئی۔ یا مثلاً آپ نے پیسہ کما کر کھانا کھایا اور اس کھانے کے نتیجے میں آپ کو بدہضمی ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مال میں برکت نہ ہوئی۔ یہ سب بے برکتی کی نشانیاں ہیں۔ برکت یہ ہے کہ آپ نے پیسے تو کم کمائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام بنا دیے اور تمہارے بہت سے کام نکل گئے۔ اس کا نام برکت ہے، اور یہ برکت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں اور اس طرح نکالیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور اس کو حساب کتاب کے ساتھ نکالیں، صرف اندازے سے نہ نکالیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا عائد کیا ہوا فریضہ ہے۔ اب بعض لوگ زکوٰۃ کے اندر اپنی عقل دوڑاتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ کیوں واجب ہے اور فلاں چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، اور عبادت کے معنی ہی یہ ہے کہ چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر اللہ کا حکم ماننا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کہے کہ سونے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے تو ہیرے جواہرات پہ کیوں زکوٰۃ واجب نہیں، اور پلیٹین پر زکوٰۃ کیوں نہیں واجب؟ سوال بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ حالت سفر میں ظہر کی اور عصر اور عشاء کی نماز میں قصر ہے اور 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، تو پھر مغرب میں قصر کیوں نہیں؟ یا مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ ایک آدمی ہوائی جہاز میں فرسٹ کلاس کے اندر سفر کرتا ہے اور اس سفر میں اس کی کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی مگر اس کی نماز آدھی ہو جاتی ہے، اور میں کراچی میں بس کے اندر بڑی مشقت کے ساتھ سفر کرتا ہوں، میری نماز کیوں آدھی نہیں ہوتی؟ ان سب کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے عبادت کے احکام ہیں۔ عبادت میں ان احکام کی پابندی کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ کام عبادت نہیں رہے گا۔ زکوٰۃ صاحب نصاب شخص کے مخصوص قسم کے مال جو حقیقتاً یا حکماً بڑھنے والا ہو، اس پر شریعت کی جانب سے جو متعین حصہ سال بسال عبادت کی نیت سے اس کے مستحق لوگوں کو دینا اور مالک بنانا فرض کیا گیا ہے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط: نمبر 1، مالدار کا آزاد ہونا۔ نمبر 2، مالدار کا مسلمان ہونا۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہونا۔ نمبر 4، صاحب عقل ہونا۔ نمبر 5، بالغ ہونا۔ نمبر 6، بقدر نصاب مال کا مالک ہونا۔ نمبر 7، ملکیت کے علاوہ اس پہ قبضہ بھی ہونا۔ نمبر 8، مال نصاب کا قرض سے فارغ ہونا۔ نمبر 9، مال نصاب کا نامی یعنی بڑھنے والا ہونا۔ نمبر 10، بقدر نصاب مال پر چاند کے حساب سے سال کا گزرنا۔